جناب ویورز، ویلکم اگین۔ آج ہم بات کریں گے، ایک بڑا کامن سا کوشچن ہے جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کرونا کے مریضوں کی تعداد کا کیسے پتہ لگے گا، یا جو ڈیٹا دیا جاتا ہے، جو نمبر بتائے جاتے ہیں مختلف ممالک کی جانب سے، اس پر ہم کیسے یقین کریں کہ وہ صحیح نمبر دے رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہم سوچ رہے ہیں اکثر کہ پاکستان میں کیوں کرونا کے مریضوں کی تعداد کم ہے، یا پاکستان میں اموات کیوں کم ہیں۔ تو جناب، پہلے بات کرتے ہیں کہ کرونا کے مریضوں کی تعداد ہمیں کیسے معلوم ہوگی۔ تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، جس کو ہم ٹیکنیکلی ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں۔ مطلب آپ اموات کو دیکھیے کسی بھی ملک کی، کیونکہ اموات کرونا سے جو ہو رہی ہیں انہیں چھپائی نہیں جا رہی، بلکہ کچھ زیادہ ہی بتایا جا رہا ہے، اس کی جو بھی وجہ ہو۔ تو اگر کسی ملک میں جیسے پاکستان میں 1000 کے قریب اموات ہوئی ہیں 3-4 ماہ میں، تو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ پیشنٹس کتنے ہوں گے۔ اندازاً ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے محتاط۔ اسی طرح کسی ملک میں اگر 10,000 ڈیتھ ہوئی ہیں یا 1,00,000 ڈیتھ ہوئی ہیں، تو اندازاً پیشنٹس کیا ہوں گے۔ تو جو پرسنٹیج بتائی گئی ہے WHO کی طرف سے، جس پہ پہلے میں بات کر چکا ہوں، 2.5% کے اراؤنڈ ہے، تو ایکچولی وہ پرسنٹیج لی گئی ہے ٹوٹل نمبر آف کنفرم کیسز سے یا ٹیسٹڈ کیسز سے۔ لیکن حقیقت میں جو نمبر آف کیسز ہیں کرونا کے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ چلیں احتیاطاً ہم اس کو دگنا کر لیں۔ میری مراد نان ٹیسٹڈ کیسز یا نان سیریس کیسز، جنہیں ہلکا پھلکا ہوتا ہے کرونا، سمٹمز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو پرسنٹیج سیریس پیشنٹس کی لینی چاہیے یا اموات کی لینی چاہیے، وہ ٹوٹل نمبر آف کیسز سے لینی چاہیے، نہ کہ ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹڈ کیسز سے لینی چاہیے۔ تو اگر ہم اسے ڈبل کر لیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ 1% پیشنٹس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو 1%، جبکہ اس سے بھی کم ہے ایکچولی ٹوٹل نمبر آف کیسز لیے جائیں 0.5% یا لیس دین 0.5%۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی ملک میں ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ کیا ہیں، کتنی اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں۔ اگر پاکستان میں 1000 کے قریب اب تک اموات ہو چکی ہیں، تو یہ چیز کیا شو کرتی ہے کہ کرونا کے مریض کتنے رہے ہوں گے۔ تو 1% کا مطلب ہے کہ قریباً 1,00,000 لوگوں کو کرونا ہوا ہے، جس میں سے کافی ریکورڈ ہو گئے، کافی ریکور ہو رہے ہوں گے۔ تو چونکہ ڈیتھ کو چھپایا نہیں جا سکتا، بلکہ کچھ زیادہ ہی ڈیتھ شو کی جا رہی ہیں، جو کچھ ہارٹ کے مریض یا کوئی دوسرے سیریس مریض جو آپریٹ نہیں ہو پاتے، انہیں بھی کرونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو میں بھی 5%، 10% زیادہ ڈیتھ شو کی جا رہی ہیں ہر ملک میں۔ کہیں ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں جیسے امریکہ میں، کہیں ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں، بٹ وہ اتنا بڑا فرق نہیں ڈالتا جب آپ نان ٹیسٹڈ کیسز کو، نان سیریس کیسز کو بھی شامل کر لیں۔ تو جناب، آپ کو کیا دیکھنا ہے پھر؟ آپ نے نمبر آف ڈیتھ دیکھنی ہے کسی بھی ملک میں، اور سپوز 1% کے حساب سے پھر آپ نے کیلکولیٹ کر لینا ہے کہ وہاں کرونا کے کتنے مریض اندازاً ہو سکتے ہیں۔ تو 1% میں دے رہا ہوں، آپ 0.5% بھی کہہ سکتے ہو، 1.5% بھی کہہ سکتے ہو، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا اس سے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ نے اموات دیکھنی ہے، اور اموات یہ ثابت کریں گی کہ کس ملک میں کرونا زیادہ تباہی مچا رہا ہے اور کس ملک میں کم تباہی مچا رہا ہے۔ تو یہ بات تو اوبویس ہے کہ یورپ میں یا امریکہ میں کرونا نے تھرتلی مچا دی، بڑا ظلم کیا، بڑی تباہی مچائی۔ اور ایشیا میں، افریقہ میں، اسپیشلی پاکستان میں بڑا کم اس کا اثر پڑا۔
کیونکہ بڑے کم سیریس پیشنٹ دیکھنے میں آئے ہیں اب تک، اور بڑی کم اموات ہوئی ہیں. اب جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں یورپ سے 3-4 مہینے میں جو اموات ہوئیں، یا امریکہ سے، اب اس کی وجہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستانیوں پہ یہ کیوں ناکام ہو گیا کرونا. تو جو وجہ سمجھ میں آتی ہے، سب سے پہلے تو آف کورس ایز اے مسلم ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی ول ہے کہ وہاں اتنا خطرناک نہیں ہوا کرونا پاکستان میں یا ایشیا میں. اس کے علاوہ اندازے ہیں. تو جو ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ جو وجہ ہے وہ ایکچولی کیونکہ ایشیا میں، افریقہ میں، پاکستان میں غربت ہے، موسم بھی گرم ہے، تو اور لوگ صفائی کا اتنا خیال نہیں رکھتے. تو اگر صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو اسے بلیسنگ ان ڈسگائز کہا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا واسطہ وائرس اور بیکٹیریا سے بہت زیادہ پڑتا ہے. تو جب آپ کا واسطہ بیکٹیریا سے یا وائرس سے زیادہ پڑے گا تو آپ میں اس کے خلاف امیونٹی بھی زیادہ ہوگی یا اینٹی باڈیز زیادہ ہوں گی. تو جب آپ طرح طرح کے وائرس سے آپ کا باڈی لڑنے کی عادی ہے تو اس نے کرونا کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا زیادہ. تو اس کی یہ ایک وجہ پیش کی جا رہی ہے کہ ان ممالک میں لوگوں میں اینٹی باڈیز یا امیونٹی زیادہ ہے کرونا کے خلاف، تو جس وجہ سے سیریس پیشنٹس کم ہیں یا ڈیتھ کم ہے. بہرحال ابھی ہنوز دلی دور است، اس پہ خوش مت ہوئیے گا کیونکہ اگلے 6 مہینے بڑے خطرناک ہیں. تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تعداد بہت بڑھ بھی سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے ڈیتھ بھی زیادہ ہو سکتی ہیں. کرونا کا دوسرا دور بھی آ سکتا ہے یورپ میں، امریکہ میں یا ایشیا میں، پاکستان میں جب ونٹر آئے گی. کہنے کا مطلب ہے کہ خوش ہونے کی بجائے آپ نے اپنی احتیاط پوری کرنی ہے. جو احتیاط آپ کو بتائی گئی ہے کرونا سے کم ملنا ہے، لوگوں سے تھوڑا فاصلہ رکھنا ہے، اور صفائی کا بے انتہا خیال رکھنا ہے. جیسا کہ بات ہوتی ہے صفائی نصف ایمان ہے. تو اگر ان ہائیجین یا گندہ رہنے سے آپ یہ سوچیں کہ امیونٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی بڑا غلط ہوگا سوچنا، کیونکہ اس کے نتائج بڑے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی مہلک بیکٹیریا یا کوئی مہلک وائرس آپ کی جان بھی لے سکتا ہے. اور اسی لیے صفائی پہ زور بھی بڑھا ہے، اور جیسا کہ بات ہوگی صفائی نصف ایمان کہا گیا، تو آپ نے اپنی صفائی کا ضرورت سے زیادہ آپ خیال رکھنا آنے والے وقتوں میں ہمیشہ کے لیے. تو احتیاط سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خیریت سے رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ اسی طرح ہنستے مسکراتے ہوئے مختلف موضوعات پہ گپ شپ لگاتے رہیں گے، اور میں اپنا تبصرہ کرتا رہوں گا. اور آپ بھائی جو آپ کے ذہن میں سوال ہیں آپ لازمی کمنٹس کریں، اور میں کوشش کروں گا کہ کمنٹس کا رپلائی کروں، یا کسی پہ زیادہ کوئی کنسرن ہے، کوئی زیادہ ٹاپک کسی پہ بات کرنا بنتا ہے تو میں پھر اس پہ بات بھی ضرور کروں گا. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.